بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں تمام مذاہب میں اور تمام دینوں میں سب سے خوبصورت دین اسلام کی شکل میں عطا فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے اسلام کے ہر چھوٹی بڑی چیز جو اسلام کے اندر حکم کا درجہ رکھتی ہے، اللہ رب العزت والجلال نے تمام چیزوں کو بتلا بھی دیا، اور وہی اللہ رب العزت والجلال نے پوری امت مسلمہ کے لیے اسی کو متعین اور مقرر کر دیا۔ اور اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اس دین یعنی فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اسی وقت دین اسلام کی تکمیل کا اعلان بھی کر دیا کہ میں نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے آج سے 1450 سال پہلے ہی دین اسلام کے اندر جو احکامات ہیں، ان احکامات کو یا تو قرآن مجید کے نزول کے ذریعے سے بتلایا، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کی روشنی میں بتلا دیا کہ یہ دین ہے اور یہ دین نہیں، یعنی دین کے اندر جو چیزیں ہیں، جو باتیں ہیں، جو احکامات ہیں، وہ سارے بتلا دیے، اور جو دین نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتلا دیا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز مقرر کر کے بتلا دی کہ خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، اور ایسے ہی مسلمانوں کے لیے عیدوں کے جو مواقع ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی اپنی زندگی میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر آئے تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن مقرر کر دیا اور بتلایا کہ عید کا دن وہ ہے کہ جس کے اندر بندہ اللہ رب العزت والجلال کی حضور میں شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو عیدین کے جو مواقع ہیں، خوشی کے جو مواقع ہیں مسلمانوں کے لیے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلا دیے گئے ہیں۔ ہر چیز دین اسلام کی مکمل ہو چکی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ دین اسلام کو میں کسی اور چیز کے بڑھانے کی ضرورت ہے یا کسی چیز سے کم کرنے کی ضرورت ہے، ایسی کوئی ضرورت اب قیامت تک پیش آنے والی نہیں۔ تمام دین مکمل ہو کر ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کی شکل میں، احادیث نبویہ کی شکل میں، یہ پورا مکمل دین ہے۔ تو اس میں اب ہمیں کسی دوسرے مذہب والوں سے کسی چیز کے لینے کی یا کسی دوسرے مذہب والوں کی کسی خوشی کے موقع پر ہمیں خوشی منانے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہمارا دین ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ ہمارا دین ہمیں خوشی منانے کے مواقع بھی دے رہا ہے، ہمارا دین ہمیں عبادت کے مواقع بھی دے رہا ہے، ہمارا دین ہمیں ہر قدم پر کیسے زندگی گزارے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہماری رہبری کر رہا ہے۔ دین اسلام اتنا مکمل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو قضاء حاجت سے فارغ ہونے کا بھی طریقہ بتلایا کہ کس طریقے سے قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، کس طریقے سے فارغ ہوتے ہیں۔ تو جو یہود تھے اس وقت وہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ طریقہ بھی سکھاتے ہیں کیا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ایسے موقع پر بھی ایسا جانے نہیں دیا کہ ہمارے پاس ضرورت کے بعد کیسے ضرورت سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ بات نہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے بعد کیسے پاکی حاصل کی جائے، کیسے آدمی پھر دوبارہ پاک ہو، تو اس کا بھی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں دوسرے مذاہب والے، دوسرے قوموں کے لوگوں کا کیا ہے، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پاکی حاصل کرنے کا طریقہ دیکھ کر مسلمان بھی ان کا طریقہ نہ اپنائیں۔ تو ایسا چھوٹے سے چھوٹا طریقہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتلا دیا کہ مسلمانوں کو اسی طریقے کو اختیار کر کے پاکی حاصل کرنا ہے۔ تو ایسے بہت سارے مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ بتلا دیا کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والی جتنی امت ہے ساری امت مسلمہ کے لیے یہی طریقہ ہے۔ اب آپ کو کسی دوسری قوموں کے اندر، دوسرے مذہبوں کے اندر کسی چیز کے طریقے کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، دوسری قومیں دنیا کے وہ آپ کو دیکھ کر آپ کے طریقے کی اتباع کریں، آپ کے طریقے سے متاثر ہوں، آپ کے طریقے کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے بتلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر مذاہب والوں کے بھی تہوار ہوتے ہیں، ان کے بھی خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، تو یہ ہرگز مسلمانوں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے یہ کوئی عید کا موقع نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے یہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اپنا الگ تہوار ہے، بقرعید ہے، رمضان کے روزوں کے بعد عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کے مواقع شریعت کی جانب سے متعین کی۔ تو ان دنوں میں خوشی کا اظہار کرنا ہے، ان دنوں میں آدمی کو اللہ کا شکر بجا لانا ہے، یہ خوشی کے مواقع۔ لیکن اس کے علاوہ غیر مسلموں کے جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں یہ مسلمانوں کے مذہبی تہوار نہیں ہیں، مسلمانوں کے مذہبی تہوار نہیں ہیں۔ مسلمان ان تہواروں میں ان مذاہب والوں کی مشابہت بھی اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر ان کی طرح مشابہت اختیار کرے، وہ جیسا اپنے مذہبی تہواروں میں کر رہے ہیں، اگر مسلمان بھی ویسا کرنا شروع کر دے تو پھر مسلمانوں میں اور پھر دیگر مذاہب کے لوگوں میں کوئی فرق نہیں باقی رہ جاتا۔ مسلمانوں کا اپنا ایک امتیاز ہے، مسلمانوں کا اپنا ایک الگ پہچان ہے مسلمانوں کی۔ تو یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جو اپنا امتیاز ہے، اپنی پہچان ہے، اس کے اوپر باقی رہے۔ تو وہ کسی دوسرے مذہب والوں کے مذہبی تہواروں میں شریک ہو کر، ان کے خوشی کے مواقع میں شریک ہو کر ان جیسے کام کرنے لگے، یہ غلط بات ہے۔ اس سے مسلمان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، مسلمان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کون سا بھی تہوار ہو، چاہے وہ تفریحی تہوار ہو، چاہے وہ کھیل کود کا تہوار ہو غیروں کا، اس میں ہرگز مسلمان کسی بھی قسم کی شرکت نہیں کر سکتا۔ جیسے آنے والا غیر مسلموں کا ایک تہوار ہے جس کو سنکرانتی کہتے ہیں، یہاں سے غیر مسلموں کے ایک نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ لوگ اس موقع کے اوپر بہت سارے دیگر کام کرتے ہیں، انہی میں سے کام پتنگ اڑانے کا بھی کرتے ہیں۔ یہ پتنگ اڑانے کی جو رسم ہے، یہ کتابوں کے اندر اس تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ دو وجہوں سے غیر مسلم لوگ پتنگ اڑاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ موسم سرما جب ہوتا ہے تو موسم سرما میں وہ لوگ اسکارپیو موسم سرما کی شدت کی وجہ سے سب اپنے اپنے گھروں میں بند رہتے ہیں، گھر کے باہر ایسے جیسے دیگر موسموں میں، گرما میں یا دیگر موسم میں نکلتے ہیں ویسا نہیں نکلتے۔ تو وہ لوگ اپنے مذہب کے مطابق جیسا ہی موسم سرما یعنی سردیوں کے موسم کی جو شدت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہی وہ لوگ کھلی فضا میں باہر کی ہوا کھانے کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ پتنگ اڑاتے ہیں۔ تو وہ لوگ پتنگ اڑانے کے اس کام کو انجام دیتے ہیں تاکہ موسم اب بدل چکا ہے، جو سردیوں کی شدت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہم کیا ہے اب باہر کی جو فضا ہے وہ فضا میں ہم پھر سکتے ہیں۔ تو وہ اس طریقے سے ایک کھیل کود کے طور پر وہ پتنگ اڑاتے ہیں۔ اور پھر بعض جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلم ایک عبادت کی طرح، عبادت سمجھ کر
بہت ساری پتنگوں پہ دیکھے ہوں گے کہ اس کے اوپر 2 آنکھیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، 2 آنکھیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ اس کو ایک مذہبی تہوار سمجھ کر، اس کو ایک عبادت سمجھ کر اسی دن خاص طور پہ وہ پتنگ اڑاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ان کے عقیدے کے مطابق، ان کا جو مذہب ہے وہ مذہب کے مطابق وہ لوگ اس پتنگ اڑانے کی رسم میں شریک ہوتے ہیں، اڑاتے ہیں اپنے اپنے بنگلوں۔ تو یہ غیر مسلموں کا ایک خالص مذہبی تہوار ہے، یہ اس کے اندر مسلمان کسی بھی طریقے سے اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم اپنے مسلمانوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اندر جیسے غیر مسلم کر رہے ہیں، مسلمان بچے بھی ویسا ہی کر رہے ہیں۔ غیر مسلم جیسے اس تہوار کو مناتے ہیں، اپنے مسلمان بچے بھی اس کے اندر ایسے ہی شریک ہیں کہ یہ پتنگ اڑانا ایک غیر مسلموں کے خالص رسم ہے، خالص عبادت ہے وہ۔ تو لہٰذا اور اس کے پتنگ اڑانے کے بہت زیادہ جانی مالی نقصانات ہیں کہ اسلام کے اندر کھیل کود سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ اسلام بہت سارے کھیل کھیلنے کے لیے اپنے امت مسلمہ کے لوگوں کو اس کے اوپر اکھاڑتا ہے کہ جیسے گھوڑ کیا ہے، گھوڑے کی سواری ہے، گھوڑا چلانا سیکھنا ہے، تیر اندازی ہے، تیر چلانا سیکھنا ہے، تیراکی ہے۔ یہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ان کھیل کود میں شریک ہونے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ گھوڑ سواری سیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھوڑ سواری ایسی ہے کہ آدمی جب جنگوں میں جاتا ہے تو اس کو یہ گھوڑ سواری جو چیز ہے وہ اس کو بہت زیادہ کام آتی ہے۔ تو اسلام خود اپنے ماننے والوں کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ تیر اندازی ایک ایسا کھیل ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی، جتنے بھی ہم اسلام کے واقعات سنتے ہیں جنگوں کے، اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دشمنوں کو کیا ہے، ان کے ایسے نشانے ہوتے تھے کہ وہ کئی دشمنوں کو ایک ہی بار میں ختم کر دیں۔ تو یہ بھی چیز سیکھنے کی ہے، تیر اندازی۔ اسلام اپنے ماننے والوں کی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ تیر اندازی سیکھیں، گھوڑ سواری سیکھیں، ایسے ہی تیراکی سیکھیں۔ تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ ان چیزوں کے سیکھنے کی وجہ سے نہ آدمی کا جانی نقصان ہوتا ہے، نہ مالی نقصان ہوتا ہے، نہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اگر ہم سیکھ کر رکھیں تو یہ ہمیں کبھی بھی کام آنے والی ہیں، ہمارے لیے ہر وقت یہ چیزیں کام آتی ہیں۔ یہ پتنگ اڑانے ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کا پتنگ خریدنے میں پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جتنی دیر تک پتنگ اڑاتے رہتا ہے وہ اس کا وقت خراب ہوتے رہتا ہے۔ اور ایسے ہی بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں اور سنتے آ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اور بہت سارے بچے گھروں کی ایسی چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر پتنگ اڑاتے ہیں کہ جس کی کوئی بالکنی نہیں رہتی، جس کے اوپر کوئی دیوار نہیں رہتی، جس کی وجہ سے گر کر وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ایسے دیکھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کا جانی نقصان، مالی نقصان اور وقت کا بھی ضیاع ہو۔ تو یہ سب چیزوں کے اوپر پھر آدمی سے پوچھ ہونے والی ہے کہ اگر وہ اپنے پیسوں کے ذریعے سے پتنگ خرید رہا ہے تو ایک اسراف کر رہا ہے، ایسی جگہ پر اپنے پیسے کو خرچ کر رہا ہے جہاں پر خرچ کرنے کا اسے حکم نہیں دیا گیا، خرچ کرنے سے روکا گیا ہے۔ تو اس لیے ایک تو مال کہاں پر خرچ کیا گیا اس کا بھی سوال ہونے والا ہے، وقت برباد ہوا اس کا بھی کیا ہے، آدمی کو سوال ہونے والا ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، کسی کو کوئی نقصان پہنچ گیا، کسی جگہ سے اونچی جگہ سے گرنے کی وجہ سے ہاتھ پیر کے اوپر چوٹ لگ گئی، یا پھر خود ہلاکت میں پڑ گیا، اس کی جان چلی گئی، تو بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ اس لیے آدمی کو چاہیے، اپنے نوجوانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کھیل میں ہرگز مشغول نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہو، وقت کا بھی نقصان ہوتا ہو، مال کا نقصان ہوتا ہو، جان کا نقصان ہو سکتا ہو۔ تو ایسی تفریحی چیزوں میں ہرگز ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ کہ میں نے جیسے کہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر کتابوں کے اندر ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑے یا ایسے ہی اللہ والے گزرے تھے اپنے وقت میں کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں ایک دن، تو اس دن پورے غیر مسلم لوگ ہولی منا رہے ہیں، ہولی کا تہوار چل رہا تھا۔ تو وہ ایسے ہی پان کھاتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے راستے میں ایک کتے کو دیکھا کہ وہ گزر رہا تھا، تو انہوں نے اپنی جو تھوک ہے، پان کا جو تھوک ہے، انہوں نے یہ کہہ کر کتے کے اوپر تھوک دیا کہ آج سب لوگ ہولی کے رنگ میں رنگے ہوئے، تو بھی رنگ جا۔ تو انہوں نے جو اپنا جو پان کا تھوک تھا وہ کتے کے اوپر تھوک دیا۔ جب بعد میں انتقال ہو گیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا تو کیا ہوا، تو اللہ رب العزت و جلالہ نے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر مسلموں کا ایک تہوار ہے، یہ سراسر غیر مسلموں کا ایک تہوار ہے، لیکن اس کے اندر کسی قسم کی بھی ہماری شرکت درست نہیں ہے۔ انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ سب لوگ آج رنگوں میں لگے ہوئے ہیں، تو بھی رنگا، یہ کہہ کر اس کو کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ان کی سخت پکڑ فرمائی۔ تو بہرحال ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، تو اس سے یہی بات سمجھانا ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کے کسی بھی تہوار میں نہ کسی بھی طریقے سے شریک ہونا نہیں ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی کے مواقع بھی دیے ہیں، ہم ان خوشی کے مواقع پر خوشی منا سکتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اس بات کی اجازت دی، اور ایسے ہی اسلام نے ہمیں اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ ہم کون سے تفریحی کاموں میں، کون سے کھیل کود میں ہم شریک ہوں۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا ہے، گھوڑ سواری میں شریک ہوں، تیر اندازی میں شریک ہوں، تیراکی میں شریک ہوں، ایسے کام ہمیں ہمارے نوجوانوں کو کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی ملتا ہے، ہمارا جسم اچھا رہتا ہے، یہ بہت زیادہ فوائد ہیں اس کے علاوہ پتنگ بازی ایک ایسا شوق ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنے بچوں کو، اپنے محلے کے نوجوانوں کو، یہ خصوصاً تعطیلات کا موقع ہے، بچے ایسے وقت میں گھروں میں رہتے، 10-15 روپے میں، 20 روپے میں پتنگ مل جاتی، وہ پتنگ اڑاتے ہوئے کیا ہے، اپنے وقت کو برباد کرتے رہتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو گھروں میں رکھ کر ان کے دینی تعلیم کی یا دنیاوی تعلیم کی، جس تعلیم کی بھی ہو، گھر میں بچوں کو رکھیں اور رکھ کر فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ سے بچوں کو فائدہ بھی ہوگا، بہت سارے سورے بچے یاد کر لیں گے، بہت ساری سنتیں سیکھ لیں گے۔ تو ہمیں ان چھٹیوں کا، جو بچوں کو چھٹیاں مل رہی ہیں، ان چھٹیوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں پیسے دے دیے اور بول دیے کہ جاؤ جا کر کیا کرنا ہے، اور بچے والدین غفلت میں رہیں گے پیسے دے کر، اور بچے کسی جگہ پر جا کر پتنگ اڑائیں گے، بہرحال جو بھی کریں گے اس کی وجہ سے ان کا مالی نقصان ہوتا ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوان بچے اگر اپنے محلے میں اڑا رہے ہیں تو ان کو روکنا چاہیے، سنجیدگی سے ان کو سمجھانا چاہیے اچھی طریقے سے کہ اس کے ذریعے سے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس معاملے میں بہت زیادہ سمجھائیں کہ یہ غیر مسلموں کا خالص تہوار ہے، اس میں ہم مسلمان ہرگز شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ اس کو مذہبی ایک عبادت سمجھ کر اس کو انجام دیتے ہیں، تو لہذا ہم ان کی کسی بھی طرح کی عبادت میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہے اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں سنت ادا کریں۔